اللہ کے فضل و کرم سے البقرہ آیت نمبر 86 اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں الذین جنہوں نے اشتراو جنہوں نے خرید لی الحیات زندگی الدنیا دنیا کی بالآخراتی بدلے آخرت کے فلا تو نہ یخفف ہلکا کیا جائے گا کم کیا جائے گا انہم العذاب ان سے عذاب ولا اور نہ ہم ینصرون وہ مدد کیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں، ابھی ہم نے پچھلی آیتوں میں جو پڑھا ہے اس کے لحاظ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں انجام ان کا بتا دیا۔ کیسے؟ ابھی ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا کہ وہ لوگ جو اللہ کے احکام کو جھٹلا دیتے ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم کریں اس کو جھٹلانا، یعنی کہا گیا کہ قتل نہ کرو اور انہوں نے بے دریغ قتل کرتے، کہا گیا کہ اپنوں کو ان کے گھر سے نہ نکالو اور انہوں نے ان کو گھر سے نکالا، اور اس گناہ میں جو ہے وہ اور آگے بڑھتے گئے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات میں جو پیچھے ہم نے دو پڑھی ہیں 84 اور 85 کہ بعض کتاب کے حصے پر تم ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو، مطلب کہ اپنی مرضی سے زندگی گزارتے ہو، قانون الہی کے مطابق زندگی نہیں گزارتے۔ پھر ایسے ہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا کو خرید لیا ہے آخرت کے بدلے، اور بڑے ہی یہ بیوقوف لوگ ہیں۔ پھر ان کی سزا بتائی ہے فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ اب دیکھیں کہ جن لوگوں کی فطرت صالحہ مسخ ہو چکی ہو، پس جن لوگوں نے اپنی فطرت صالحہ کو مسخ کر لیا ہے اور اس کی روشنی کو آندھی اور طوفان سے محفوظ نہ رکھا، اس پر ظلمت اور تاریکی چھا گئی اور انسانیت سے نکل کر حیوانوں کے دائرہ میں داخل ہو گئے۔ اب ان کے لیے نبی اور رسول کا انداز و عدم انداز برابر ہے۔ علم و معرفت حاصل کرنے کے 3 ہی ذرائع ہوتے ہیں جو اللہ نے دیے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ دل، آنکھ اور کان۔ مگر کفر کی زنگ آلودگی نے ان کے آئینہ کو بالکل سیاہ کر دیا اور ایک دھندلی سی چمک بھی ان میں باقی نہ رہی۔ اب ان کو جس قدر بھی عذاب دیا جائے گا کم ہے کہ انہوں نے اپنی تصدیق کو بھلا دیا جو ان کے اندر ودیت کی گئی تھی۔ اس مضمون کو اللہ نے اور بہت سی آیات میں جو ہے وہ واضح کیا ہے۔ ایک میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، 1 یا 2۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں قرآن پاک میں السجدہ، سورۃ سجدہ میں کہ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں تک تمہاری دعوت کے پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے دل اوجل اور اوٹ میں ہیں اور تمہاری آواز حق سننے سے ہمارے کان بہرے ہیں، اس لیے ہمارے اور تمہارے درمیان پردہ حائل ہو چکا ہے۔ تم اپنا عمل جاری رکھو اور ہم ابھی اپنے اعمال کرتے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک اور جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے الکہف میں
کہ ومن ازلم، بھلا اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی گئی اور وہ اس سے اعراض کرتے اور اپنے کیے کو بالکل بھول جائے کہ گویا اس نے کیا کیا ہے۔ جن لوگوں نے ایسی روش اختیار کر رکھی ہے، ہم نے اپنے قانون کے مطابق ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں۔ وہ قرآن کی بات سمجھنے کی کبھی کوشش نہیں کرتے اور ان کے کانوں میں گویا ثقل و گرانی ہے، وہ کبھی نصیحت کی بات نہیں سن سکتے۔ آپ انہیں کتنا ہی خیر خواہانہ انداز سے سمجھائیں یا نبی راہ راست کی دعوت دیں، وہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو ایسے لوگ ہیں جن کے لیے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ فائنل حکم دیا گیا کہ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا، یعنی دنیا کے لیے جنہوں نے آخرت کو چھوڑ دیا، بالآخرات، آخرت کے بدلے جنہوں نے دنیا کمائی، ایسے لوگ جنہوں نے آخرت کے لیے کوئی اعمال جمع نہیں کیے، پھر ان کے لیے جو ہے وہ عذاب ہے۔ ایک اور بھی بات میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں کہ ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہود علیہ السلام کی دعوت سن کر من چلے سردار بولے، تمہارا ہمیں واعظ و نصیحت کرنا نہ کرنا یکساں ہے، کیونکہ ایسی باتیں خبتی لوگ ہمیشہ کرتے ہی آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تمدن اسی طرح ترقی کرتا رہا اور دنیا کی گاڑی اسی طرح اپنی پٹڑی پر چلتی رہی، کوئی آفت نہ آئی اور ہم پر بھی کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ یہ تمہارے سہانے خواب تمہیں کو مبارک ہوں۔ ایسے یہ لوگ پیغمبروں کی باتوں کا جواب دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر یہی حکم الہی پورا ہو گیا ان پر کہ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینصرون۔ وہاں کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔